بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جمعہ کے دن خاص عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، لہٰذا آج کی یہ ویڈیو جمعہ کے دن کے مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک بھائی نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ رفع مقطعات کے عمل پر ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حروف مقطعات کا عمل شیئر کریں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ 3 جادوئی حروف جانیں گے جو جمعہ کے دن آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان 3 حروف کو پڑھنے سے انسان کو ایسی غیبی طاقت ملتی ہے کہ اس انسان کا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے اس عمل کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تجارت میں اتنی برکت دی تھی کہ اگر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی سونا بن جایا کرتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ 3 حروف قرآن پاک کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں درج ہیں۔ جو لوگ اپنی حاجات اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، روزگار بسی چاہتے ہیں، تو وہ ان 3 حروف کا عمل سیکھ لیجئے اور جمعہ کے دن ان 3 حروف کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ اس عمل سے آپ کے گھر میں خیر و برکت اور خوشحالی آئے گی۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں ان 3 حروف کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ان 3 حروف کے حوالے سے پہلے پوری بات سمجھ لیجئے۔ ناظرین، قرآن پاک کے جن حروف کی ہم بات کر رہے ہیں، جن حروف کا وظیفہ ابھی آپ کو بتانے والے ہیں، وہ حرف ہیں الف لام میم۔ جی ہاں ناظرین، یہ 3 حروف ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کے قرآن پاک میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں جن میں 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کا معنی کیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خفیہ راز ہیں جن کے معنی ابھی تک دنیا کا کوئی انسان نہیں کھول سکا، ان کے معنی سامنے نہیں لا سکا۔ لہذا حروف مقطعات 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حرفی جیسا کہ کاف، نون اور صاد، پھر 2 حرفی جیسا کہ ہا، میم، میم تا ہا، اور 3 حرفی الف لام میم طا سین میم الف لام را، اور پھر 4 حرفی الفاظ الف میم را، الف لام میم صاد، اور پھر 5 حرفی کا یا عین صاد اور ہا میم عین صاد۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایسے کلمات ہیں جن تک انسانی دماغوں کی رسائی نہیں ہے، ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات وہ پوشیدہ راز ہیں جن میں علماء ناکامدہ واقف ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کے شروع میں آنے والے یہ حروف ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے اسرار امیز الفاظ شمار ہوئے ہیں، اور مفسرین نے سلسلے میں متعدد تفسیریں بیان کی ہیں، اور آج کل کے دانشوروں نے ان کے معنی کھوجنے کے لیے کچھ تحقیقات بھی کی ہیں، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، یعنی دوسری زبانوں میں ان حروف کے معنی بھی نکالے گئے ہیں۔ اب یہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، مگر یہ بات قابل توجہ ہے کہ کسی بھی تاریخ دان نے بیان نہیں کیا کہ دور جاہلیت کے عرب یا مشرکین نے قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں آنے والے ان حروف یعنی حروف مقطعات پر کوئی اعتراض کیا ہو یا ان کا مذاق اڑایا ہو، جو خود اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ وہ لوگ حروف مقطعات کے اسرار سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی یہ حروف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عظیم الشان آسمانی کتاب کے جس نے
تمام عرب و عجم کے دانشوروں کو تعجب میں ڈال دیا، حیرت میں ڈال دیا، اور بڑے بڑے سخور اور اس کے مقابلے میں عاجز ہو چکے ہیں۔ نمونہ کے طور پر یہی حروف مقطعات ہیں جو سب کی نظروں کے سامنے ہیں، مگر ان کے معنی جاننے سے ہر کوئی عاجز ہے، جبکہ قرآن مجید انہی عربی الفابیٹ اور انہی الفاظ سے مرکب ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کے الفاظ اتنے مناسب اور اتنے عظیم معنی لیے ہوئے ہیں جو انسان کے دل و جان میں اتر کر اثر کرتے ہیں، روح پر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں، جن کے سامنے افکار اور عقول تعظیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی جانب جو کہ الف لام میم کا ہے۔ جی ہاں، میں اب آپ کو اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بغور سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن کرنا ہے، اور جمعہ کے دن آپ اس وظیفے کو مغرب کے بعد کیجئے گا، یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے الف لام میم 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ بلکہ اگر جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو رہا ہو تو باوضو ہو کر جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھیے گا اور 11 مرتبہ الف لام میم پڑھیے گا اور وہاں پر دف کر دیجیے گا، اور اگر درد نہ جائے تو کچھ دیر بعد انشاءاللہ 2 سے 3 بار کرنے کے بعد اس جگہ پر عمل کرو، دوبارہ دہرائیے گا، تو انشاءاللہ اس حصے کا درد ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر آپ الف لام میم کی روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ گھر میں جو بھی پریشانیاں ہوگی، بے برکتی ہوگی، وہ اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے، نماز فجر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح الف لام میم کی کرنا شروع کر دیں، اور اس کے حیران کن مثبت نتائج دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بتانے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہوگی وہ اس روزانہ کے عمل سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، خطبہ عملیات میں حروف مقطعات کے بے شمار فوائد ہیں اور فضائل موجود ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حروف مقطعات کو لکھ کر اپنے مال و اسباب اور مکانات و اراضی میں رکھتے تھے، اور یہ سب چیزیں نقصان سے محفوظ اور معمور رہتی تھی۔ شمس بالمعارف اکبری کے مصنف علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ان 14 حروف کو لکھ کر کوئی شخص اپنے پاس رکھے، وہ اگر خوف زدہ ہے تو امر میں آ جائے گا، حاکم کے سامنے جائے گا تو حاکم پر اس کی ہیبت طاری ہوگی اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر ان کو آب 12 میں بھگو کر دیا جائے تو قوت حافظہ بے حد قوی ہو جائے گی۔ اگر بیکار اور بے روزگار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو روزگار مل جائے گا، اور اگر شادی کے خواہش مند لڑکی اپنے پاس رکھ کر رکھے گی تو اس کا نصیب کھل جائے گا، بہت شادی کا سبب بن جائے گا۔ اگر بروز ہفتہ ان حروف کو چینی کی پیالی میں لکھ کر چاٹ لیا جائے تو سال بھر آنکھوں کی ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے 14 حروف کو پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے پڑھنے سے خشکی یا تری اور جہاں بھی پڑھی جائے وہ جگہ ہری برائی اور مال کے نقصان سے محفوظ رہے گی اور برباد یا غرق نہ ہوگی۔ مثلا کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ان 14 حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور میرا رزق مجھے پہنچاتا ہے، اور اگر مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ان حروف کے پڑھنے سے میری حاجت خدا تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جو سام، بچھو، درندے اور تمام اشیاء الارض سے محفوظ رکھتا ہے، اور سفر میں پڑھنے سے اپنے اہل و عیال میں سلامتی اور امن سے واپس آتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حروف مقطعات کو روزانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔